بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. نئے سال میں آپ کے ساتھ پہلا پروگرام ہے. آپ کو آپ کے ناظرین کو نیا سال مبارک ہو. دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے اور سب کے لیے نیا سال جو ہے خوشیاں لے کے آئے. شکریہ. دیکھیں ہم مشکلات کا شکار ہیں اور آپ کی بات درست ہے کہ روز بروز اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اللہ کریم سے ہم پر امید ہیں انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری ہے. صبر سے، استقامت سے ہم اپنی سیاسی جدوجہد جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اپنی فائٹ عدالتوں میں بھی لڑ رہے ہیں، سیاسی میدان میں بھی لڑ رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم حوصلہ نہیں ہاریں گے. بلے پہ آپ نے بڑی تفصیلی بات کی ہے. بلہ میرے خیال میں کہیں نہیں گیا، ایک عارضی طور پہ ایک سیٹ بیک عارضی ہے، کیونکہ اصل میں تو اس کیس کو محترم پشاور ہائی کورٹ نے 9 جنوری کو سننا تھا اور سننا ہے. بیچ میں جو انٹرم ریلیف ملی تھی وہ عارضی طور پہ واپس ہو گئی ہے، جس سے اس اقدام سے ہم قانونی طور پہ ایگری نہیں کرتے، جس پہ آپ نے محترم بیرسٹر گور صاحب کی بھی بات ہمیں ہمارے ناظرین کو سب کو سنوائی. تو اس پہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے، لیکن مین کیس ابھی ہمارا 9 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ میں وہ لڑا جا رہا ہے انشاءاللہ، اور ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں جی بلہ علی احمد ہمارا خان، ریٹین ہوگا تو بلہ بھی علی بھائی ہوگا آپ اور بھی بلے پر باز بھی امید ہوں ہیں، آپ کی پارٹی کے چیئرمین بھی پر امید ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہوا تو پلان بی ہمارے پاس موجود ہوگا. لیکن یہ پرابلم کی تو بات ہے کہ اگر بلے کا نشان آپ کے پاس موجود نہیں ہوا تو پھر آپ کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ الگ الگ انتخابی نشانات پہ لڑیں گے. تو اس سے تو آپ کا جو الیکشن ہے، پارٹی الیکشن، تو پارٹی کی جانب سے جو لوگ الیکشن لڑیں گے وہ تو الیکشن بڑا متاثر ہو جائے گا ان کے لیے. دیکھیں الیکشن سے ایک مہینے پہلے اگر ملک کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ یہی کیا جائے کہ اس سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا جائے، تو یہ بیسیکلی آپ ایک سیاسی جماعت سے انتخابی نشان نہیں چھین رہے، یہ آپ پورے ایک جمہوری عمل سے اس کی روح کھینچ رہے ہیں. کہ اگر آپ نے مقابلے سے مین ایک حریف کو ہی سائیڈ لائن کر دیا، جو آپ نے خود اس کی تشریح بھی کی ہے کہ اگر آپ انتخابی نشان چھین لیں یا لے لیں تو اس کے بعد لوگوں کو مسئلے تو ہوں گے، ایک افراتفری ہوگی. آپ کو ہر حلقے میں جو ہے اپنے لوگوں کے لیے جو انتخابی نشان ہے اس کے لیے آپ کو سوشل میڈیا اور میڈیا یوز کرنا پڑے گا، آپ کو لسٹ بتانی پڑے گی کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. یہ ایک طرح سے الیکشن سے پہلے ہی کسی جماعت کو واک اوور دینے والی بات ہے، کسی بھی بڑے حریف کو مقابلے سے باہر کرنا. تو پلان بھی کیا ہے؟ کیوں پر امید ہیں؟ اگر آپ کے چیئرمین سے بات کی جائے وہ پر امید ہیں، دیگر لیڈرشپ سے بات کی جائے وہ پر امید ہیں، تو پلان بھی کیا ہے؟ دیکھیں اس پہ میں آتا ہوں. دیکھیں پر امید کیوں ہے؟ پر امید اس لیے ہے کہ جب ایک آدمی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوگی، انصاف ہوگا تو مجھے میرا حق مل جائے گا. تو اگر ہم پر امید نہ ہو تو پھر ہم سیاست میں کیوں ہیں؟ ہم اس ملک کے لیے پر امید ہیں، ہم آپ کے لیے پر امید ہیں، ہم 25 کروڑ کے لیے پر امید ہیں، اس لیے 27 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں. یہ جتنا اس ملک کے لیے وہ لوگ اہم ہیں جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی جان دیتے ہیں، اتنا ہی اس ملک کے لیے وہ سیاسی کارکن بھی اہم ہے جو اپنے ملک کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ تن من دھن وارنے کے لیے تیار ہے. تحریک انصاف کا کارکن، تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر ایک نقطے پہ عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہے پاکستان. پاکستان کی محبت میں ہمارا ورکر گھروں سے نکل کے ٹانگوں پہ، رکشوں میں، بائکوں میں، گاڑیوں میں وہ اٹھ کے بیٹھ کے جا کے ووٹ کرتا ہے، جلسوں میں آتا ہے، اپنا کھاتا ہے، اپنا خرچ کرتا ہے، کسی سے کوئی قیمے والے نان نہیں لیتا، کسی سے کوئی بریانی کی پلیٹ نہیں مانگتا. ہمارا ورکر اپنی پارٹی پہ کیوں لگاتا ہے؟ کیونکہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہم پر امید ہیں. باقی پلان بی کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں میں تو ایک پلان سے واقف ہوں. جو اللہ پہ توکل رکھتے ہیں نا ان کا ایک ہی پلان ہے، وہ اللہ پہ توکل. اللہ پہ توکل ہے، ہمیں ہمارا انتخابی نشان بھی ملے گا اور اپنا جائز مقام بھی ملے گا جو ہم سے چھین لیا گیا 9 اپریل کی رات. ہاں، مگر اس کے لیے صحیح طور پر آپ کو کوششیں بھی تو کرنی ہوں گی. آج پشاور ہائی کورٹ میں کوششیں ہی تو کر رہے ہیں ایڈوکیٹ بھائی. قاضی انور صاحب پیش ہوئے، انہوں نے پی ٹی آئی کی وہاں نمائندگی کی، لیکن علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی قاضی انور صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی نہیں کر رہے، بلکہ پی ٹی آئی کے وکیلوں کو اس کیس میں سنا ہی نہیں گیا. تو آپ کی وکلا کے درمیان کوارڈینیشن کا فقدان ہے. آج اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ایک ریسرچ ونگ بنانا چاہیے پی ٹی آئی کو کیس فائل کرنے سے پہلے. تو اس طرح کی صورتحال بھی تو ہے آپ کے ساتھ. دیکھیں ریسرچ ونگ تو سب کو بنانی چاہیے، ریسرچ ونگ تو ہمارے ہر ادارے کو بنانے چاہیے، اور وہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں تھے اور کہاں ہمیں ہونا چاہیے، اور ہم لوگ اس وقت دنیا میں کدھر سٹینڈ کر رہے ہیں، اور اپنی ڈیلیوری پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. مطلب صرف یہ ہے کہ ہم
دوسرے کی غلطیوں پہ تو ہماری بڑی نظر ہوتی ہے، اور سب لوگوں کی ہمارے ملک میں یہ عادت ہے، اپنے جو ہے نا آنکھ کا شیطان ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو ہمیں تحریک انصاف کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے مشورے لینے کی الحمدللہ ضرورت نہیں ہے. ہم 25 کروڑ عوام کے نمائندہ ہیں، اور 25 کروڑ عوام کی 2/3 سے زیادہ اکثریت اگر ایک جماعت کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ قوم بھی ظاہر ہے ان کی کامن سینس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ سوچا ہے جو ان کو تحریک انصاف میں ایک جو ہے وہ امید نظر آتی ہے. جہاں تک علی ظفر صاحب کی آپ نے بات کی، اور ہمارے قاضی انور صاحب کی، دونوں سینئر ترین لوگ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دونوں ہی پارٹی کے مین جو ہے وہ کلام سے ہیں. صرف نقطہ یہ ہے کہ جو کیس لڑا گیا تھا وہ بیرسٹر گور صاحب اور علی ظفر صاحب نے مین اس کو کیس کو پلیٹ کیا تھا. آج جب قاضی صاحب تشریف لے گئے ہیں، قاضی انور صاحب، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے جو اس کیس میں جو وکلاء ہیں وہ فوگ کی وجہ سے، دھند کی وجہ سے آ نہیں پا رہے، اس وجہ سے ان کی وہاں حاضری ہوئی. تو دونوں کی بات اپنی اپنی جگہ پہ درست ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں، مختلف جگہوں سے باتیں بھی آ رہی ہیں کہ لیگل جو ہماری ٹیم ہے اس میں ایشوز ہیں. تو ہر ٹیم جو ایک مقابلے کی فضا میں ہوتی ہے اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کام ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. جہاں سے غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. جی علی محمد خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے تھے ان پہ اپیلیں دائر کرنے کا آخری دن تھا، تو آپ نے بھی اپیل دائر کر دی ہے، اور باقی جو آپ کے کولیگز ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، کچھ انڈر گراؤنڈ ہیں، کچھ منظر عام پر نہیں ہیں، کیا انہوں نے بھی اپنی اپیلیں فائل کر دی ہیں؟ سب نے اپیلیں فائل کر دی ہیں اپنی؟ جی میں نے اپیل پہلے دن ہی جمع کر دی تھی، پھر اس کو اعتراض لگا کے واپس کیا گیا. ہم نے وہ اعتراض دور کر کے پھر جمع کی. تو کل اب تاریخ لگی ہے، امید ہے انصاف ہوگا، کیونکہ ابھی کسی بھی جماعت نے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دیا. اگر آپ کی نالج میں ہو تو مجھے ضرور انلائٹن کیجیے گا، اور ہمارے ناظرین کو بھی. لیکن میرے کاغذات اس بنیاد پر رد کیے گئے کہ آپ نے پارٹی کی طرف سے ٹکٹ یعنی لیٹر جمع نہیں کیا. تو کسی اور نے جمع کیا ہے کیا؟ یا میرے ہی حلقے میں جس کے پاس ہوئے ہیں نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہوئے ہیں، کیا انہوں نے جمع کیے ہیں؟ تو ایسے عجیب عجیب فریولس قسم کی چیزیں لگا کے، الزامات یا اعتراضات لگوا کے لوگوں کے ڈاکیومنٹس جو ہے ریجیکٹ کیے گئے ہیں. آپ ایک چیز کو دیکھیے، یہ ہمارے قوم کے اجتماعی شعور کی ایک طرح سے بے توقیری ہے کہ آپ ان کے منتخب نمائندوں کو اس طریقے سے آپ ذلیل کریں، ان کے کاغذات رد کریں، ریجیکٹ کریں. یہ آپ ان نمائندوں سے نہیں کر رہے، یہ آپ اپنی قوم سے کر رہے ہیں. آپ کی قوم کا ایک نمائندہ ہے، نمائندگی کے لیے آیا ہے، اگر کرپٹ ہے، 2 نمبر ہے، اغوا کار ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، اس کو آپ آفس سے باہر نہ جانے دیں، اس کو پکڑیں، پراپر اس پہ کیس کریں. لیکن ایک عوامی نمائندہ ہے، وہ عوام کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہے، بچوں کا کھیل بنا دیا گیا ہے. سب کے ایک دیکھیں سویپنگ، ایک تمام طریقے انصاف کے 80-90% مین لیڈرشپ کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے گئے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ بلا آپ لے رہے ہیں، نامینیشن پیپرز آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ اچھا، پہلے تو میں جمع اس بھی نہیں حوالے سے کرنے زیادہ دیے، بات بھی نامینیشن پیپر جو ہے جی وہ جی چھینتے رہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں. دیکھیں 8 فروری کوئی دنیا کی آخری دن نہیں ہے. 8 فروری کے بعد 9 فروری بھی آئے گا. اگر ہم ایسے الیکشن کریں گے کون اس کو مانے گا؟ کیا دنیا ٹھیک. مانے گی؟ کیا علی آپ بھائی، مانیں گے؟ ایک کیا آپ سوال کا اور ضمیر میں آپ مانے سے گا؟ کرنا چاہتا ہوں، ذرا پلیز بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوتی ہے جیل میں، وہ آپ کے وکلا کی ٹیموں کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن پارٹی قیادت میں سے وہ لوگ جو اس وقت فری ہیں، منظر عام پر ہیں، جا سکتے ہیں، وہ ہمیں جاتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ کی غالباً کوئی ملاقات نہیں ہوئی. شفقت ہاں جی. محمود صاحب ہیں، ان کی ملاقات یا اگر ہوئی تو تواتر کے ساتھ نہیں. شفقت محمود صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں جاتے، صرف وکلا ملنے جاتے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں کور کمیٹی جس کا میں ممبر ہوں، اور میں تو ملنے جا سکتا ہوں، مطلب مجھ پہ کوئی قانونی قدغن نہیں ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ملتی. ہم نے کئی بار کوشش کی ہے کور کمیٹی کی طرف سے کہ ہمارے پولیٹیکل وفد کو جانے دیا جائے، کیونکہ عمران خان بہرحال ملک کے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، سب سے بڑی جماعت کے. تو ان سے فیملی ممبرز ملتے ہیں، ان سے ان کے وکلا ملتے ہیں. فیملی ممبر ظاہر ہے ان کا حق ہے، وہ گھر کے لوگ ہیں، اور وکلا کیونکہ وہ ان کو ڈیفینڈ اور ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم جو سیاسی لوگ ہیں ہمارا حق ہے کیونکہ ہم ان کے سیاست کے امین ہیں، ہم ان کے سیاسی وارث ہیں. تو ہمیں ابھی تک جو ہے کوئی نظر کرم نہیں ہوئی، اور ہم کسی بھی سیاسی بندے کو ملنے کی اجازت ابھی تک نہیں مل سکی. بہرحال ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی ہمارا اپنے چیئرمین سے ایک سیاسی رابطہ کور کمیٹی کا جو ہے وہ بحال ہوگا. اور کور کمیٹی کے مین ممبرز ہیں، اس میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں میری طرح جن کے 9 مئی کے یا تو کیسز نہیں تھے، میرے پہ تھا، میرا تو ختم ہو گیا. کچھ ایسے ہیں جن پہ کیس نہیں تھے، جیسے رؤوف حسن صاحب ہمارے سیکٹری انفارمیشن ہے. کچھ اور ہمارے اس میں لوگ موجود ہیں جو پیورلی سیاسی لوگ ہیں، جو وکلا نہیں ہیں.
لیکن ان کو ابھی تک اجازت نہیں مل سکی. جیسے عامر ڈوگر صاحب ہیں, ہمارے کور کمیٹی کے ممبر ہیں, اور کافی سارے ہیں جن کی میں ایگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں. تو میرے خیال میں آپ کا سوال بالکل بجا ہے, اور اس پہ جو ہمارے یہاں کی انتظامیہ ہے, جیل اتھارٹیز ہیں, ان سب کو, جو پنڈی ایڈمنسٹریشن ہے, اسلام آباد ایڈمنسٹریشن ہے, ان کو اس پہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جی سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ ضرور اجازت ملنی چاہیے تاکہ بہت ہم اپنے شکریہ آپ چیئرمین سے کا. بات کر سکیں.